خطرے کی گھنٹی بج گئی، پاکستان کو ایک اور بڑے معاشی چیلنج کا سامنا۔ سرکولر ڈیٹ یعنی گردشی قرضہ 2000 ارب کے قریب پہنچ گیا۔ سرکولر ڈیٹ میں 41 ارب روپے ماہانہ کے حساب سے اضافہ ہونے لگا۔ 72 سال کے قرضے 1.5 سال میں 2 گنا ہو گئے۔ گردشی قرضہ 2000 ارب کا ہنسا چھونے لگا اور بینکوں سے 14% شرح سود پر قرضے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس بات کا خدشہ ہے کہ موسم گرما میں ایک بار پھر ہمیں لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑے۔ پاور سیکٹر کے حالات پریشان کن مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ نیپرا نے خود حکومت سے ملک میں پاور ایمرجنسی لگانے کی درخواست کر دی ہے۔ پیپل پارٹی کی حکومت اپنے دور حکومت میں 480 ارب روپے کا گردشی قرضہ چھوڑ کر گئی تھی، جسے نواز شریف حکومت نے ادا کیا، اور موجودہ حکومت کو مسلم لیگ نون سے ورثے میں 1100 ارب کا گردشی قرضہ ملا، جو اب 2000 ارب کے قریب پہنچنے والا ہے اور اگلے ماہ تک پہنچ جائے گا۔ ذرائع کے مطابق حکومت کو بجلی کی پیداوار سے زیادہ بجلی پیدا کرنے کی استطاعت کے مسئلے کا سامنا ہے، یعنی بجلی کی کیپیسٹی زیادہ ہے اور پاور سیکٹر کے پاس تقریباً 25,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے۔ اس وقت تقریباً 10 سے 11,000 میگا واٹ استعمال میں ہے، جبکہ باقی فاضل بجلی ہے۔ گرمیوں میں یہ ڈیمانڈ 16-17 سے 21-22 ہزار تک پہنچ جائے گی، لیکن حکومت کے پاس کمپنیوں کو ادائیگی کے لیے رقوم نہیں ہے۔ اسی لیے خان صاحب نے ابھی سے بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے اور بجلی کے حوالے سے خطرے کی گھنٹی بجانا شروع کر دی ہے کہ بجلی سستی کرے یا پھر پاور سیکٹر کے کچھ یونٹ بند کرنا ہوگے۔ اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ اگر بجلی کے ادائیگیوں کا مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر کچھ پاور یونٹ بند ہو جائیں اور پاور جنریشن میں کمی ہو سکتی ہے۔ تو ماہر معیشت حفیظ پاشا نے اس پورے صورتحال کو ندیم ملک کے ساتھ ایک انٹرویو میں کچھ اس طرح ایکسپلین کیا۔ تو بتا رہے ہیں کہ یہ نہیں کم نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھیے اس وقت حالات پاور سیکٹر کے اتنے پریشان کن ہیں کہ نیپرا کے چیئرمین نے کہا ہے پرسوں کہ آپ پاور ایمرجنسی ڈکلیئر کریں۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کیونکہ میں اس سرکولر ڈیٹ کتنا ہے ابھی، کرنٹ سائز کیا ہے اس کا؟ تقریباً یہ اگلے مہینے تک 2 خرب تک پہنچ چکا ہوگا۔ اور اس میں ایک بات سب سے اہم یہ ہے 2000 ارب تک 2000 ارب یہ پاکستانی حساب سے یہ 20 خرب ہو جائے گا۔ جی جی نہیں 2000 ارب 2 خرب مگر 2000 ارب بہت بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے۔ آپ سوچئے خدا نخواستہ اگر ہم نے ایمرجنسی ٹھیک سے ہینڈل نہیں کی، آج بھی میٹنگ ہوئی ہے بڑی امپورٹنٹ پاور سیکٹر پر، پرائم منسٹر صاحب نے خود لیے، روزانہ بڑی میٹنگز کر رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت محنت کر رہے ہیں۔ ہوگا یہ کہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، خدا نخواستہ میں غلط ثابت ہوں تو خوش ہوں گا۔ ایک LPG امپورٹ کے لیے پیسے نہ ہوں کمپنیز کے پاس، وہ بھی صورتحال آ سکتی ہے اس لیے کہ ریسیویبلز پڑے ہوئے ہیں نا بھائی، کہ ہم LNG امپورٹ کرنے کے لیے بھی پاس پیسہ نہیں ہوگا۔ کیسے آئے، کہاں سے آئے گا؟ اگر آپ کتنے ریسیویبلز پڑے ہیں LNG کی امپورٹ کر کے آپ کمپنیز کو دیتے ہیں جو پروڈکشن کرتے ہیں بجلی کے، اگر ان کے پاس ریسیویبلز ہیں تو واپس وہ پیمنٹ کیسا کریں گے؟ ایک پورا سرکولر چین ہے۔ تو وہ دن بھی قریب آ سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ نہ آئے، کمپنی ڈیفالٹ کر جائے اور ہم آئل یا LNG امپورٹ کرنے کی پوزیشن میں ہی نہ رہے۔ دوسری طرف چلیں اس سے کچھ کم خطرہ۔ اب سوال یہ کہ اگر گردشی قرضے اسی طرح بڑھتے رہے اور حکومت پاور سیکٹر کے ساتھ لین دین کے معاملات میں الجھ گئی تو اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ ان گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑے۔ حکومت کے پاس ادائیگیوں کے لیے رقم نہیں ہے، لیکن عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں کمی کے فائدے کو جواز بنا کر پاور سیکٹر سے معاملات دوبارہ طے ہو سکتے ہیں۔ اب سوال یہ کہ بجلی قیمت میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے، یعنی جب سے موجودہ حکومت برسر اقتدار آئی ہے تو بار بار بجلی کے بلوں میں یا بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے باوجود بھی گردشی قرضے 1900 ارب تک کیسے پہنچ گئے؟ سابقہ حکومتوں پر تو یہ الزام تھا کہ وہ بجلی بھی چوری کرتے ہیں، بجلی فالتو خرچ کرتے ہیں اور بل بھی نہیں دیتے، لائن لاسز بڑھے ہیں۔ تو آج ایمانداروں کے دور حکومت میں گردشی قرضے 1900 ارب تک کیسے پہنچ گئے؟ آج تو بجلی چوری نہیں ہو رہی ہوگی، آج تو بل ٹائم پہ ادا کیے جا رہے ہوں گے، جبکہ بجلی قیمتوں میں کئی گنا اضافے کا بوجھ بھی عوام پر ڈال دیا گیا ہے۔ تو پیپل پارٹی کے دور حکومت میں گردشی قرضے میں ماہانہ تقریباً 4.5 ارب روپے اضافہ ہوتا تھا، مسلم لیگ نون 10 ارب روپے ماہانہ لیتی رہی، اور موجودہ حکومت تقریباً 41 ارب روپے ماہانہ گردشی قرضہ لے رہی ہے۔ تو گردشی قرضے بھی بڑھ گئے ہیں
بیرونی قرضوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، تو پھر سوال یہ کہ یہ دعویٰ کس بنیاد پر کیا جا رہا ہے کہ معیشت درست سمت پر جا رہی ہے؟ کیا بیرونی قرضوں اور گردشی قرضوں میں اضافے کو ہی درست سمجھ لیا گیا ہے؟ حکومت نے ہر شعبے پر آتے سبسڈی ختم کر دی، ترقیاتی فنڈ بھی روک دیے، ان پر قدغن لگائے رکھی، اداروں میں بچت کے طریقے متعارف کرائے گئے، یعنی سارے ہیلے بہانے حربے طریقے استعمال کیے، لیکن پھر بھی قرض ہے کہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ تو لگتا ہے یہ کہ حکومت اور انرجی سیکٹر میں ادائیگی کے حوالے سے اگلے چند روز میں کوئی تنازع کھڑا ہو سکتا ہے، جس کا خمیازہ ایک بار پھر ہمیں اور آپ کو یعنی عوام کو بھگتنا پڑے گا۔